الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، ہمارا سلسلہ کچھ روز سے مختلف موضوعات پر ہم روشنی ڈال رہے تھے۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، جس میں برکات مصطفیٰ، سخاوت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، یہ ساری چیزیں ایک سلسلے میں ہم نے بیان کی۔ آج جس عنوان پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن۔ حضرات محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن بے مثل و بے مثال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ کائنات کا سارا حسن ایک طرف، حتیٰ کہ جو مشہور ہیں حسن یوسف سے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا اور ساری کائنات کا حسن ایک طرف، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ایک طرف۔ حضرات محترم، ایمانیات کے باب میں یہ صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو باعتبار صورت و سیرت روئے زمین پر عبدالآباد پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے افضل و اکمل تسلیم نہ کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جیسا معاذ اللہ سمجھنا، کہنا یا حضور کو بشر کی مثل قرار دینا علماء امت اور فقہائے دین کے اجماع و عقیدے کے خلاف ہے۔ علامہ شیخ ابراہیم بن محمد اہل عشق کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور یہ الفاظ انہی کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر انسان کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود اقدس کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی بھی آپ کا مثل نہیں۔ امام قسطلانی نے لکھا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن اور ایمانیات کے باب میں، یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ تکمیل ایمان کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود اطہر سے بڑھ کر رب العالمین نے کسی کو حسین نہیں بنایا۔ حافظ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے لکھا اور امت کو تعلیم دی، تجھ پر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ حضور پر کامل ایمان لانے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے بدن اطہر کو ایسا بے نظیر اور بے مثال بنایا ہے کہ آپ سے پہلے نہ کسی کو ایسا بنایا اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی اور آئے گا۔ حضرات محترم، یہ ہے اہل عشق کا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا اس کائنات میں رب کائنات نے کسی دوسرے کو بنایا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا حسین مالک کائنات نے کسی بھی دوسرے انسان کو نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنا یا عام بشر سمجھنا، حضرات محترم، یہ علماء امت فقہائے دین کے اجماع کے خلاف ہے۔ اہل عشق کا یہ عقیدہ نہیں، اہل عشق کا عقیدہ یہ ہے جو ہم نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے بڑھ کر مانے۔ اور آپ علیہ خود ائمہ نے لکھا اس صراحت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے بڑھ کر تو رب کائنات نے کسی اور کو تخلیق ہی نہیں کیا۔ حضرات محترم، یہ جو آپ چاند دیکھتے ہیں
کتنا حسین محسوس ہوتا ہے، کتنا حسین نظر آتا ہے. اور 14ویں کا چاند ہو تو پھر اس کی کیا بات ہے، وہ تو پھر سب سے حسین ہوتا ہے، بلکہ حسین تر ہوتا ہے. لیکن حضرات محترم، صحابی رسول کا میں عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، حضرات محترم صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کیا ہے. چاند کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی سی بھی حیثیت نہیں. کس طرح حضرات محترم، اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ آپ کے سامنے چاند بھی بے رونق لگتا تھا. چاند کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور علیہ السلام کے پاس آیا. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضور سرخ دھاری دار چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے. تو اور 14ویں کا چاند تھا. میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا، اور میں دل ہی دل میں سوچتا کہ آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے یا آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے. آمنہ کا لال نبیوں کا سردار حسن میں چاند سے بڑھ کر ہے یا پھر چاند کا حسن زیادہ ہے. تو حضرات محترم صحابی رسول حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنیے. فرماتے ہیں فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. ارے یارو، چاند کی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں. چاند کا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں، اس لیے کہ چاند کے چہرے پر داغ ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ بے داغ ہے. چاند کی حضور علیہ السلام کے سامنے کیا حیثیت. حضرات محترم صحابی رسول کا عقیدہ سنیے. فرماتے ہیں کہ چاند کی تو حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان میں کوئی تقابل، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. چاند کے چہرے پر داغ ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ بے داغ ہے. حضرات محترم، یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن. آپ علیہ السلام کا حسن نبی آخر الزمان کے چہرے اقدس کا نور شب و روز میں کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. اس حوالے سے اس حدیث کے ضمن میں جناب ملا علی قاری نے لکھا، اس حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کا جو نور ہے وہ شب و روز کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. یہ آپ کا ذاتی وصف ہے، بخلاف چاند کے. چاند کا نور سورج سے مستعار ہے، ادھار لیا ہوا ہے. اس لیے چاند کی روشنی کبھی کم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی چاند بے رونق بھی ہو جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن کبھی بھی کم نہیں ہوتا. یہ آپ کا ذاتی وصف ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے. حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی جو شخص ایک بار زیارت کر لیتا، وہ آپ علیہ السلام سے جدا ہونے کو اپنے لیے موت قرار دیتا. حضور علیہ السلام کا جو شخص مشاہدہ کر لیتا، آپ کا جمال دیکھ لیتا، وہ آپ کا قیدی بن جاتا. حضرت ابو رافع، ان کو کفار قریش نے سفیر بنا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. جب ابو رافع حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی زیارت کی تو دل کی حالت بدل گئی اور عرض کرنے لگے اب واپس جانے کو دل نہیں کرتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے، میں آپ کے پاس رہنے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام دیکھیں کتنے رحیم ہیں اور کریم ہیں. آپ نے فرمایا اس طرح قاصد کا رہ جانا مجھے پسند نہیں، آپ واپس جائیں. اگر یہی کیفیت دل کی باقی رہی تو آپ پھر واپسی آ جائیں. اس کے بعد حضرات محترم واپس چلے گئے، لیکن پھر واپسی آئے حضور علیہ السلام کے پاس، اور جب واپسی آئے تو حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن، آپ علیہ السلام کا جمال، کہ جو ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی زیارت کر لیتا وہ آپ کا قیدی بن جاتا. آپ علیہ السلام سے جدا ہونے کو اپنے لیے موت قرار دیتا. وہ آپ علیہ السلام سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. حضرات محترم، یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اتنے حسین تھے تو لوگ تو آپ علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے،
آپ علیہ السلام کا اتنے حسین کیسے ہیں؟ اگر اتنے حسین تھے تو لوگوں کی آنکھیں جل جانی چاہیے تھی۔ تو حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جو حسن ہے وہ لوگوں سے مخفی رکھا گیا۔ اور مخفی کیوں رکھا گیا وہ انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت محترم امام قرطبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو مخفی رکھنے کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا، ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کامل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا تمام حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں تاب و نظارہ نہ کر سکتی تھیں، ہماری آنکھیں جل جاتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار بھی ہم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ امام قرطبی نے لکھا۔ اور حضرت ملا علی قاری نے لکھا، محبوب خدا کا حسن و جمال اوج کمال پر تھا، اللہ نے آپ کے روشن جمال و کمال کو صحابہ پر مخفی رکھا، کیونکہ اگر وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فگن ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی طرف نظر اٹھانا بھی دشوار ہو جاتا۔ شیخ ابو محمد عبد الجلیل شعب الایمان میں لکھتے ہیں، حضرت یوسف اور دیگر حسینوں کا حسن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی خیرات ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے حسن و جمال کو ہیبت و وقار کے پردوں کے ساتھ نہ ڈھانپا ہوتا تو یہ دنیاوی آنکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ نہ کر پاتی۔ حضرات محترم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتی ہیں تو اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لیتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ لوگوں نے اپنی گردنوں تک کو کٹوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی حسن و جمال کو لوگوں سے، صحابہ سے مخفی رکھا گیا، ورنہ کسی آنکھ میں طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ ساری کائنات یوسف، حسن یوسف ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ کریم جو کچھ بیان کیا اس کو یاد رکھنے کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔